الدین اردو ادب کے اہم اور چوٹی کے نقادوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ پروفیسر کلیم الدین احمد نام کلیم الدین احمد تھا۔ کلیم الدین احمد 1908 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ کلیم الدین احمد کا انتقال 1983 میں ہوا۔ کلیم الدین احمد نے اعلیٰ تعلیم لندن کیمبرج میں حاصل کی تھی۔ نور الحسن نقوی کا قول ہے کہ کلیم الدین احمد نے تنقیدی میدان میں قدم رکھا تو اردو دنیا میں زلزلہ سا گیا۔ نور الحسن نقوی کا قول ہے کہ کلیم الدین احمد نے تنقید کے میدان میں قدم رکھا تو اردو دنیا میں زلزلہ سا گیا۔ کلیم الدین احمد دراصل مغربی ادب اور خاص طور پر انگریزی ادب سے مرغوبیت کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے، انگریزی ادب کا مطالعہ کیا، ایف آر لیوس جیسے بلند پایہ نقاد سے فیض اٹھایا۔ کلیم الدین احمد کی تنقید میں لیوس کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ کلیم الدین احمد دراصل مغربی ادب اور خاص طور پر انگریزی ادب سے مرغوبیت کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے، انگریزی ادب کا مطالعہ کیا، ایف آر لیوس جیسے بلند پایہ نقاد سے فیض اٹھایا۔ کلیم الدین احمد کی تنقید میں لیوس کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ کلیم الدین احمد نے لکھا ہے کہ مجھے ایف آر لیوس نے نقاد بنایا۔ کلیم الدین احمد نے لکھا ہے کہ مجھے ایف آر لیوس نے نقاد بنایا۔ کلیم الدین احمد کی پہچان متنازعہ نقاد کی حیثیت سے بھی ہے۔ کلیم الدین احمد کی پہچان متنازعہ نقاد کی حیثیت سے بھی ہے۔ کلیم الدین احمد ہمیشہ اردو ادب کا مغربی ادب سے موازنہ کرتے رہے۔ کلیم الدین احمد ہمیشہ اردو ادب کا مغربی ادب سے موازنہ کرتے رہے۔ انہیں اردو ادب میں خامیاں ہی خامیاں دکھائی دیں۔ کلیم الدین احمد نے اردو غزل کے تعلق سے لکھا ہے کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے۔ کلیم الدین احمد نے اردو غزل کے تعلق سے لکھا ہے کہ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، اور مزید کہتے ہیں کہ غزل معشوق کی موہوم کمر ہے۔ حالی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنیٰ، دماغ و شخصیت اوسط، یہ تھی حالی کی کل کائنات۔ حالی کے متعلق لکھتے ہیں کلیم الدین احمد حالی کے متعلق لکھتے ہیں کہ خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنیٰ، دماغ و شخصیت اوسط، یہ تھی حالی کی کل کائنات۔ مولوی عبدالحق کے بارے میں لکھتے ہیں، عبدالحق صاحب شاعری کی ماہیت اور اس کے مقصد سے بیگانہ ہے۔ عبدالحق صاحب شاعری کی ماہیت اور اس کے مقصد سے بیگانہ ہے۔ سرور صاحب کے بارے میں علیہ احمد سرور صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کیوں سرور صاحب کچھ جھنجھلائے ہوئے ہیں، شاید انہیں احساس کمتری ہے، اور یہ احساس کمتری کہتا ہے تم نے ابھی تک کوئی مفصل کتاب کیوں نہیں لکھی۔ کلیم الدین احمد علیہ احمد سرور کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ معلوم نہیں کیوں سرور صاحب کچھ جھنجھلائے ہوئے ہیں، شاید انہیں احساس کمتری ہے، اور یہ احساس کمتری کہتا ہے تم نے ابھی تک کوئی مفصل کتاب کیوں نہیں لکھی۔ وہ دسترخوان کی مکھی ہیں، شہد کی مکھی نہیں۔ احتشام حسین کے تعلق سے ہی انہوں نے علیہ احمد سرور کے تعلق سے ہی انہوں نے یہ بات کہی تھی کلیم الدین احمد نے، کہ وہ یعنی علیہ احمد سرور دسترخوان کی مکھی ہیں، شہد کی مکھی نہیں۔ سید احتشام حسین کے تعلق سے کہتے ہیں کہ خوش ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہو۔ سید احتشام حسین کے تعلق سے کہتے ہیں کہ گویا کوئی ہاتھی خوش فعلیاں کر رہا ہو۔ مختصر یہ کہ کلیم الدین احمد نے اردو تنقید میں بت شکنی کی خدمت انجام دی ہے۔ مختصر یہ کہ کلیم الدین احمد نے اردو تنقید میں بت شکنی کی خدمات انجام دی ہیں۔ ان کا محکم عقیدہ ہے کہ شعر و ادب کو نہ محض نفسیات کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے، نہ صرف مارکسزم کی روشنی میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کا محکم عقیدہ ہے کہ شعر و ادب کو نہ محض نفسیات کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے، نہ صرف مارکسزم کی روشنی میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ کلیم الدین احمد کا قول ہے کہ نقاد فرائیڈ کا خوشہ چی ہوتا ہے، انا مارکس کا مقلد۔ وہ فرائیڈ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مفید اور غیر مفید، درست اور نادرست کی سمجھ ہو۔
ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور اسے ادب کی حیثیت سے جانچیں۔ یہ بھی کلیم الدین احمد کا قول ہے کہ ادب کی دنیا ایک ہے، اس میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی دنیائیں ہیں، خود مختار حکومتیں نہیں۔ شاعری کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 2000 برس پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کے بنیادی قوانین، شاعری کی اصولی باتیں ساری دنیائیں ایک ہیں۔ ادب کی دنیا ایک ہے، اس میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی دنیائیں ہیں، خود مختار حکومتیں نہیں۔ شاعری کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 2000 برس پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کے بنیادی قوانین، شاعر کی اصولی باتیں ساری دنیائیں ایک ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے۔ یہ قول بھی کلیم الدین احمد کا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ نہ بن جائے۔ یہ قول بھی کلیم الدین احمد کا ہے۔ کلیم الدین احمد کے بارے میں چند اہم اقوال۔ کلیم الدین احمد ہمارے چوٹی کے نقادوں میں سے ہیں۔ میں انہیں ایک اہم نقاد ہی نہیں تنقید کا ایک بہت اچھا معلم بھی سمجھتا ہوں۔ نقاد کا کام صرف بت گری نہیں، بت شکنی بھی ہے، اور کلیم الدین احمد نے بہت سے بت توڑے ہیں۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے کہ کلیم الدین احمد ہمارے چوٹی کے نقادوں میں سے ہیں۔ میں انہیں ایک بہت اہم نقاد ہی نہیں، تنقید کا ایک بہت اچھا معلم بھی سمجھتا ہوں۔ نقاد کا کام صرف بت گری نہیں، بت شکنی بھی ہے، اور کلیم الدین احمد نے بہت سے بت توڑے ہیں۔ یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ انہیں صرف مغرب کا اندھا مقلد اور مارکسی تنقید کا کٹر مخالف کہہ کر ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان کی انتہا پسندی سے چڑھنے کے بجائے ان کا سنجیدگی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی آل احمد سرور کا قول ہے۔ وہ وہی کہتے تھے جو انہیں کہنا تھا، اور اسی شد و مت سے کہتے تھے جو ان کا شیوا تھا۔ دراصل وہ کبھی اس نیت سے حملہ ور نہیں ہوتے تھے کہ میدان ان کے ہاتھ آ جائے۔ یہ محمود الہی کا قول ہے۔ اب ان کی تصانیف ہم دیکھتے ہیں۔ اپنی تلاش میں 1975 عیسوی میں لکھی تھی انہوں نے۔ ان کی خود نوشت سوانح ہے۔ اردو شاعری پر ایک نظر، یہ 2 جلدوں میں ہے، 1940 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اردو تنقید پر ایک نظر، یہ 1942 عیسوی میں شائع ہوئی۔ عملی تنقید 1963 عیسوی میں۔ سخن ہائے گفتنی، اقبال ایک مطالعہ، قدیم مغربی تنقید، اردو زبان اور فن داستان گوئی میں تنقید کی بھول بھلیاں، ادبی تنقید کے اصول، میری تنقید ایک بازدید، تحلیل نفسی اور ادبی تنقید۔ اگر آپ ان کی تصانیف اپنی تلاش میں، یہ ان کی خود نوشت سوانح عمری ہے جو 1975 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اردو شاعری پر ایک نظر، یہ 2 جلدوں میں ہے، 1940 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اردو تنقید پر ایک نظر، یہ بھی ان کی اہم تصنیف ہے۔ عملی تنقید، سخن ہائے گفتنی، اقبال ایک مطالعہ، قدیم مغربی تنقید، اردو زبان اور فن داستان گوئی، تنقید کی بھول بھلیاں، ادبی تنقید کے اصول، میری تنقید ایک بازدید، تحلیل نفسی اور ادبی تنقید۔ یہ تمام جو ہے کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے۔ یہ کلیم الدین احمد کا ایک اہم قول ہے کہ اگر آپ کاشتکاری کے اصول سے واقف نہیں تو آپ کسان نہیں بن سکتے، اسی طرح اگر آپ اصول تنقید سے واقف نہیں تو آپ نقاد نہیں بن سکتے۔ یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے کہ اگر آپ کاشتکاری کے اصول سے واقف نہیں تو آپ کسان نہیں بن سکتے، اسی طرح اگر آپ اصول تنقید سے واقف نہیں تو آپ نقاد نہیں بن سکتے۔ کلیم الدین احمد کے جو تنقیدی نظریات ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر آپ کاشتکاری کے اصول سے واقف نہیں تو آپ کسان نہیں بن سکتے، اسی طرح اگر آپ اصول تنقید سے واقف نہیں تو آپ نقاد نہیں بن سکتے۔ تذکرے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تذکروں کی اہمیت تاریخی ہے اور دنیائے تنقید میں ان تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تنقید اور ادب میں ناگزیر ربط ہے۔ تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے اور ادب سے الگ ہو کر یہ سانس نہیں لے سکتی۔ تنقید اور ادب میں ناگزیر ربط ہے۔ تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے اور ادب سے الگ ہو کر یہ سانس نہیں لے سکتی۔ اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تقریض ہے اور کبھی کبھی نری تنقیص بے جا نکتہ چینی۔ اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تقریض ہے اور کبھی کبھی نری تنقیص بے جا نکتہ چینی۔
فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے، اس لیے ہر کس و ناقص ایک نقاد کے فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ کلیم الدین احمد کا خیال ہے کہ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے، اس لیے ہر کس و ناقص ایک نقاد کے فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے۔ تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھرے کھوٹے میں امتیاز ممکن ہے۔ تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھرے کھوٹے میں امتیاز ممکن ہے۔ نقاد کسی حساس آلے کی طرح غیر صحت مند زہریلے جراثیم کا پتہ چلاتا ہے اور ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ نقاد کسی حساس آلے کی طرح غیر صحت مند زہریلے جراثیم کا پتہ چلاتا ہے اور ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ انہدام کے بغیر تعمیر ممکن نہیں۔ انہدام کے بغیر تعمیر ممکن نہیں، یہ ان کا اہم نظریہ ہے۔ انہدام کا نظریہ کہ انہدام کے بغیر تعمیر ممکن نہیں، یہ ان کے اہم نظریات ہیں تنقید کے حوالے سے۔ تو یہ کلیم الدین احمد ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اب